روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. مقدس محفل فراہم کرو، ظلمت کی ڈوروں کو توڑو صدا. خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال، خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال. گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، بلند کر، بلند کر. اس مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے. یسایہ نبی کا صحیفہ 58واں باب یسایہ نبی کا صحیفہ 58واں باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھیں گے. کلام مقدس میں یوں مرغوم ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالے. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے. تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری حرابت ہوگی اور خدا کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. تب تو پکارے گا اور خدا جواب دے گا. تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. اگر تو اس جوے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرسہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور آسودہ دل کو آسودہ کرے، تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی. اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا. بس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ. اور تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا، اور تو رکھنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. تشریف رکھیں. سب ساتھ خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو. سب ساتھ خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو. خدا کی حضوری یہاں پر ہے. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو اپنے لوگوں کے درمیان آ کر اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے. تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو انسان سے اس قدر محبت رکھتا ہے. خدا باپ، تو نے اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کو اس دنیا میں بخش دیا تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم
زندگی اور نجات پائیں۔ اے خدا تیرا شکر کرتا ہوں، اس وقت اپنے آپ کو تیرے حضور لایا تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل اور دانائی سے نہیں بلکہ تیرے روح کی تاریخ سے تیری باتوں کو بیان کر سکوں۔ اے خدا سننے والوں پر تیری برکت چاہتا ہوں، تیرا پاک ایک ایک زندگی میں غیر معمولی کام کرے، اور آج ایک ایک بدن تیری حضوری سے شفا یاب ہو۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے، آمین۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے یسایا نبی کا صحیفہ 58واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ اور خدا سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ آج کا ہمارا مضمون ہے روزہ رکھنے سے شفا اور خوشحالی۔ آج کا مضمون ہے روزہ رکھنے سے شفا اور خوشحالی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق، خدا جیسا چاہتا ہے اس کی چاہنے کے مطابق اور خدا کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا ہمارے بدن کو شفا دیتا اور ہمیں صحت اور تندرستی بھی بخشتا ہے۔ جب ہم سچے دل سے اور کامل پاکیزگی کے ساتھ اور خدا کے ان تقاضوں کے عین مطابق جو خدا چاہتا ہے اور جیسا روزہ خدا چاہتا ہے، جب ہم اس کی مرضی کا روزہ اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں یہاں پر لکھا ہے کہ خدا ہڈیوں کو تازگی بخشے گا۔ یسایا 58واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں روزے کے جو روزہ خدا چاہتا ہے ویسا روزہ رکھنے کے باعث اب خدا کیسا چاہتا ہے، دیکھیں میرے ساتھ یسایا 6واں باب اور اس کی یسایا 58واں باب اس کی 6 آیت۔ جب ہم یسایا 58واں باب اور اس کی 6 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے؟ اب خدا چاہتا ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جبے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جبے کو توڑ ڈالے۔ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے۔ اب روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی تعلقات، سماجی تعلقات میں بھی درستگی ہے۔ صرف خدا کے ساتھ تعلقات کی درستگی ہی کافی نہیں، بلکہ سماجی طور پر اور انسانی طور پر انسانوں کے دکھ اور تکالیف میں ان کا مددگار ہونا، یہ بھی روزے کا ایک جز ہے۔
اور جو روزہ خدا تقاضا کرتا ہے وہ یہی اس بات پر زور دیتا ہے کہ تو ایسا روزہ رکھ کہ ظلم کی زنجیریں توڑے، جوے کے بندھن کھولے، مظلوموں کو آزاد کرے اور اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے، مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے۔ اب یہاں پر ہم یہ جو عوامل اور یہ عناصر ہم جن کا کلام مقدس سے ہم نے سیکھا، ان کا گہرا تعلق انسانی سماج، انسانی معاشرت اور انسانی زندگی کے ساتھ ہے۔ کئی دفعہ لوگ خدا کے ساتھ اچھے راست تعلق تو قائم کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے ہم جنسوں کے ساتھ، آپ نے جیسے انسانوں کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا انداز فکر اور ان کے باہمی تعلقات درست نہیں ہوتے۔ وہ روزے تو رکھتے جاتے ہیں لیکن کسی بھوکے پر نظر نہیں کرتے کہ اس کو اپنی روٹی کھلائیں۔ وہ اچھے کپڑے تو پہنتے ہیں لیکن جو ننگے ہیں ان کو اپنے کپڑے یا کپڑے نہیں دیتے، اور جو مالی بحران کا شکار ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ خدا کے کلام مقدس میں جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو روزہ محض بھوکے رہنا اور پیاسے رہنا ہی نہیں، بلکہ اپنی زندگی خدا کے سانچے میں ڈالنا، اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق اور خدا کے روح کی ریزش اور بہاؤ میں لے جانا ہے، اور اپنی ذات کی نفی کر کے خداوند کے آئین اور احکام کے تابع ہونا ہے۔ یہ ہے اصل روزہ، یہ ہے روزہ جو خدا کو پسند ہے، یہ ہے روزہ جو خدا چاہتا ہے۔ اس میں پھر آپ دوسروں پر ظلم نہیں کریں گے، اس میں آپ دوسروں پر بندھن نہیں باندھیں گے، اور اس میں آپ جابرانہ اور استبدادی قوتوں کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے اندر مسیح کی محبت اور آپ کے اندر مسیح کا پیار اس قدر ٹھاٹھے مارے گا کہ آپ دوسروں کے ساتھ اچھے روابط، اچھے تعلقات رکھیں گے، اور یہی خدا چاہتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہمارے سماجی، خاندانی، باہمی تعلقات درست نہ ہوں اور روزہ رکھتے جائیں اور دوسروں کے خلاف رویہ رکھیں، بلکہ روزے میں معاف کرنے کی روح ہماری زندگی میں نظر آئے۔ وہ جنہوں نے ہمارے قصور کیا انہیں معاف کریں، وہ جنہوں نے ہمارے خلاف باتیں کی ہم انہیں معاف کریں، وہ جنہوں نے ہمارے خلاف منصوبے باندھے ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے انہیں معاف کر دیں۔ یہ خدا چاہتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کریں۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر آیا تاکہ ہمارے گناہوں سے ہمیں چھٹکارا بخشے۔ ہمارے اس کے ساتھ اچھے تعلقات نہ تھے لیکن اس کے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات ہو گئے۔ اب روزہ رکھنے سے، جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آپ کی ہیلتھ پر اور آپ کی معیشت پر بھی ہوتا ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں
تو خدا آپ کی صحت کو بھی اچھا کرتا ہے اور آپ کی معاشی حالت کو بھی بہتر کرتا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ میں نے تو روزہ رکھا، اب آپ نے اس لیے روزہ نہیں رکھا کہ آپ کی معاشی بدحالی ہے، آپ کے پاس روٹی ہے ہی نہیں، آپ کے پاس پانی ہے ہی نہیں، اور اس لیے آپ نے روٹی نہیں کھائی اور پانی نہیں پیا اور آپ روزے میں ہیں۔ ہم ایسے روزے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ارادی طور پر آپ کے پاس روٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن ارادہ آپ نے کیا ہے آپ نے نہیں کھانا اس کھانے کو، بلکہ خدا کی حضوری اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی آواز کو سننا ہے، اس سے التجا کرنا ہے، اس کے حضور درخواست پیش کرنا ہے، اور روٹی اور پانی سے زیادہ ضروری خدا کا کلام، خدا کی حضوری میں التجا کرنا، اور آپ اس روٹی اور پانی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ شاید آپ سوچیں میں روٹی نہیں کھاؤں گا تو کمزور ہو جاؤں گا، روٹی نہیں کھاؤں گا تو میری تو صحت خراب ہو جائے گی، بلکہ خدا کا عظیم وعدہ دیکھیں، جب آپ خدا کی چاہنے کے مطابق روزہ رکھیں گے تو پھر کلام مقدس میں یسایہ 58واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ اب ایسے آپ کی صحت ہو جائے گی جیسے روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلتی ہے، گویا آپ کی صحت ایسے اچھی ہو جائے گی جیسے سورج تاریکی میں نکلتا ہے، گویا بیماری میں آپ کی صحت یابی ہوگی جیسے سورج چمکتا ہے، تاریکی دور ہوتی ہے۔ پھر خدا آپ کو اس قدر صحت بخشے گا کہ کمزوری دور ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، اور آپ کی صحت کو خدا بہتر کر دے گا۔ تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے خدا آپ کی صحت کو ترقی دیتا ہے، خدا آپ کی صحت کو اس قدر اعلیٰ اور عمدہ کرتا ہے کہ آپ کی صحت بہتر سے بہتر ترقی کے بانی بڑھنے کے ہے، آپ کی صحت مندی کی طرف آپ رواں دواں ہوں گے، آپ کا بدن صحت یاب ہوگا، گویا آپ کو شفا ہوگی۔ اگر آپ بیمار ہیں خدا آپ کو صحت بخشے گا، آپ کی صحت کی ترقی جلد ہوگی۔ کب؟ جب آپ روزہ رکھیں گے اور دعا کریں گے، یا خدا کے خادم یا دوسرے ایماندار ان کے لیے روزہ رکھیں اور دعا کریں تو جو بیمار ہیں ان کی صحت جلد صحت میں ترقی ہوگی۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا کہ وہ صحت کی ترقی کے لیے راز بتاتا ہے کہ وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے، وہ روزہ جو خدا کی منشا اور مرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ وہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو خدا صحت مند کرتا ہے، آپ کی صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، یعنی اس کے معنی ہے آپ صحت مند ہو جائیں گے، آپ شفا یاب ہو جائیں گے، آپ تندرست ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے روزہ رکھا، اور یہ روزہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ اب آپ کی ذات میں گناہ نہ رہے۔ یہ روزہ آپ کو موٹیویٹ کرے گا اب آپ کی ذات میں گناہ نہ رہے،
اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب مفلوج کو مسیح کے پاس لایا گیا تو مسیح نے یہی فرمایا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اور پھر کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ اب جب آپ روٹی اور پانی سے جیسے پرہیز کرتے ہیں، پھر گناہ کے خاتمے کے بعد خدا گناہ کو معاف کرتا ہے، اور گناہ کی معافی کے بعد آپ ایسے ہی گناہ کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتے۔ جیسے پانی اور روٹی کو آپ نے نہیں لیا، اسی طرح گناہ کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے، اور اس سے آپ کی صحت برقرار رہتی ہے، آپ کی شفا برقرار رہتی ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب اندھے کو مسیح نے شفا دی اور پھر اسے کہا کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ وہ لوگ جو گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ عورت جسے 12 برس سے خون جاری ہے، مسیح نے اس کو بھی تلقین کی۔ آج خدا چاہتا ہے اگر آپ گناہ میں ہیں، اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے اور اس گناہ سے آپ رہائی پا چکے ہیں، تو پھر آپ گناہ کو اس طرح اپنی زندگی سے روکیں جیسے روزے میں آپ روٹی کو روکتے ہیں، جیسے پانی کو اپنے اندر لینے سے روکتے ہیں۔ اور جب آپ شفا یاب ہو گئے ہیں، آپ نے روزے رکھے اور روزوں میں آپ نے سبق حاصل کیا، آپ نے صبر حاصل کیا، آپ نے قوت مدافعت کو حاصل کیا، اور اس طرح آپ کی روحانی زندگی میں بالیدگی آئے گی، روحانی زندگی میں قوت آئے گی۔ آپ ان گناہوں کو اپنے اندر، اپنی ذات میں، اپنی سوچوں میں، اپنے دل میں، اپنے خیالوں میں، اپنے ارادوں میں، اپنے رویہ جات میں انہیں ایسے نہیں آنے دیں گے جیسے آپ نے روٹی کو اپنے بدن میں نہیں آنے دیا۔ اور یہ اختیاری ہے، آپ نے خود کیا، کسی نے آپ سے روٹی کو روکا نہیں، کسی نے پانی کو آپ سے روکا نہیں، یا ایسا نہیں ہے کہ روٹی سے محروم ہے تو روزہ ہے، بلکہ اس کے برعکس آپ کا یہ اختیاری، آپ کا اپنا مینڈیٹری اور آپ کا اپنا یہ فیصلہ ہے کہ میں نے روٹی کو نہیں لینا، میں نے پانی کو نہیں لینا، لیکن میں نے خدا کے حضور رہنا ہے۔ اور بالکل اسی طرح آپ پھر یہ ڈیسیشن لیتے ہیں کہ میں نے گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا، گناہ کا مرتکب نہیں ہونا، اور گناہ کو اپنی زندگی میں، اپنی ذات میں آنے نہیں دینا، اور خدا آپ کی صحت کو برقرار رکھے گا۔ اور جب آپ کی زندگی میں گناہ ہے اور آپ تائب ہوتے ہیں، گناہ کو خارج کرتے ہیں، گناہ سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اور آپ ارادی طور پر جیسے روٹی نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، اسی طرح اب آپ گناہ سے کنارہ کش ہوں گے، اور خدا آپ کی صحت کو آپ کو بخشے گا، آپ کو تندرستی بخشے گا، بیماری کو آپ کے بدن سے دور کرے گا۔ اور اس طرح خدا آپ کو اس باغ کی طرح تشبیہ دی گئی ہے، سیراب باغ۔ دیکھیں میرے ساتھ یسایہ 58واں باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، یسایہ 58واں باب 11ویں آیت، اور خدا سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بخشے گا، پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ کتنی عظیم بات ہے۔ وہ روزہ جو خدا چاہتا ہے، جب آپ وہ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز میں، اس کے اثرات یہ آپ کی زندگی میں آتے ہیں کہ خدا آپ کو آپ کی صدا 11ویں آیت، اور خدا صدا تیری رہنمائی کرے گا۔ اب خدا کی گائیڈنس میں، جیسے آپ نے روزے میں روٹی نہیں لی اور
پانی نہیں لیا، اسی طرح آپ گناہ کو آپ کی ذات میں نہیں لیں گے اور آپ نے آپ کو خدا کی رہنمائی میں چھوڑ دیں گے۔ پھر غم کے سبب سے بھی بیماریاں آتی ہیں، خدا غم کو ہی ختم کرتا ہے۔ آئیے دیکھیں میرے ساتھ یرمیہ 31واں باب اور اس کی 12ویں آیت کا آخری حصہ، اور وہ پھر کبھی غم زدہ نہ ہوں گے۔ کتنا عظیم ہے خدا، غم زدہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ اور یرمیہ 31واں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت کماریاں اور پیر و جوان خوشی سے رقص کریں گے، کیونکہ میں ان کے غم کو خوشی سے بدل دوں گا اور ان کو تسلی دے کر غم کے بعد شادمان کروں گا، اور میں کاہنوں کی جان کو چکنائی سے سیر کروں گا، اور میرے لوگ میری نعمتوں سے آسودہ ہوں گے، خدا فرماتا ہے۔ اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پھر غمزدہ نہیں رہنے دیتا۔ اب کماریاں اور بوڑھے، پیر کہتے ہیں بوڑھے کو، پیر و جوان، بوڑھے اور جوان خوشی سے رقص کریں گے۔ اس کے معنی ہے کہ ان کے جسم صحت مند ہے۔ کبھی کوئی ٹی بی کا مریض بھی رقص کرتا ہے، کبھی کوئی آئی سی یو میں پڑا ہوا شخص بھی خوشی سے خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ وہ کریں گے خداوند کے لیے، شکر گزاری میں خدا کا شکر کریں گے، ناچتے اور گاتے ہوئے خدا کی حمد و ثنا کریں گے کہ خدا نے ہمارے جسم کو سیراب کیا ہے، ہماری ہڈیوں کو خدا نے قوت بخشی ہے، ہمارے جسم سے بیماریوں کو خدا نے دور کیا ہے، اور یہ کام ہوا ہے خدا کی طرف سے۔ اس لیے وہ سب مل کر خدا کی شکر گزاری کریں گے، خدا کا شکر کریں گے، اپنی صحت یابی کے لیے، اپنی معیشت کی بحالی کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے، اور شکر کریں گے کہ خدا کتنا عظیم ہے جس سے ہمیں سیراب کیا ہے، جس سے ہمیں برکتوں سے معمور کیا ہے۔ اور کلام خدا میں دیکھیں میرے ساتھ یرمیہ 31واں باب اور اس کی 14ویں آیت، اور میں کاہنوں کی جان کو چکنائی سے کیا کروں گا؟ سیر کروں گا، اور میرے لوگ میری نعمتوں سے آسودہ ہوں گے، خدا فرماتا ہے۔ اب خدا کے خادموں کے لیے جب خدا اپنے لوگوں کو سیراب کرتا ہے، ان کے جسم بھی توانا ہوتے ہیں، اور لکھا ہے کہ میں ان کو کلام مقدس میں دیکھیں یرمیہ 31واں باب 14ویں آیت، اور میں کاہنوں کی جان کو چکنائی سے سیر کروں گا۔ اس چکنائی سے پھر ان کا بلڈ پریشر فلکچویٹ نہیں کرے گا، بلکہ وہ صحت مند ہوں گے۔ پھر ایسا پرابلم نہیں ہے کہ نہ کھائے، لکھا ہے وہ میری نعمتوں سے آسودہ ہوں گے، اور میرے لوگ میری نعمتوں سے آسودہ ہوں گے، خداوند فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی نعمتوں سے آسودہ نہیں ہو سکتے، سیٹسفائی نہیں ہو سکتے، لیکن خدا اپنے کاہنوں کو اپنی نعمتوں سے آسودہ کرتا ہے، اپنے گفٹ سے آسودہ کرتا ہے۔ لیکن کب آپ دیکھیں وہ ان کی جان کو چکنائی سے آسودہ کرتا ہے، ان کو وہ عام میڈیکلی کہیں گے نہ جینا، فیٹس نہیں، اس سے بلڈ پریشر ہو جائے گا، ہارٹ کا مرض ہو جائے گا، موٹاپا ہو جائے گا، نہ یہ نہ لے، یہ نہیں۔ لیکن جب خدا ساتھ ہے اور خدا نے ہی دیا ہے وہ، تو اس سے صحت پر ایڈورس ایفیکٹس نہیں ہوتا، بلکہ صحت اور زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی کے خدا اس بدن کو سیراب کرتا ہے، اس باغ کی طرح خدا اس بدن کو تقویت دیتا ہے اپنے زور سے، خدا اس کو صحت مند رکھتا ہے، اس لیے کہ اس سے روزے رکھے۔ خدا اب اس کا مداوع کرتا ہے کہ اسے چکنائی سے آسودہ کرتا ہے، اس کی توانائی کو بحال کرتا ہے، اس کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اور اپنے خادموں کو خوب صحت مند رکھتا ہے، خوب انہیں وہ اپنی نعمتوں سے آسودہ کرتا ہے۔ کتنا عظیم ہے! اس لیے خادم روزے رکھتے ہیں، اور خادم
خدا کے حضور آتے ہیں اور روزہ رکھ کر وہ شفاعت کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ روزے رکھے اور اس کے بعد بس یہ چونکہ روزے ختم، اب وہ اتنی کمزوری ہو گئی کہ خادم کو اسٹیچر پر چرچ لایا جائے کہ چلے جی دعا کریں، یا اسے اسٹیچر پر رکھ کر ایمبولینس پر ڈال کر ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، اس نے تو 40 روزے رکھے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو صحیح خدا کے خادم ہیں، جو انائنٹڈ ہے اور جو مسح شدہ ہیں اور جن پر خدا کا روح ہے، خدا ان کے بدنوں کو تقویت دیتا ہے۔ اگرچہ وہ 40 کیا وہ 80 روزے بھی رکھ لے، اور بائبل بیان کرتی ہے موسیٰ نے ایک ساتھ ہی 40 روزے اور پھر 40 روزے رکھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو 10 بندے پکڑ کر لا رہے ہیں کہ 80 دن ہو گئے ہیں کہ یہ بندہ اب چل ہی نہیں سکتا، یا 40 ایک ساتھ روزے رکھے ہیں، 2 آدمی گئے ہو کندھوں پر لے کر آئے ہو کہ 40 روزے کے بعد اب اس میں طاقت نہیں ہے، بلکہ بائبل بیان کرتی ہے وہ خود چل کر آیا اور اس کا چہرہ خوب دمکتا تھا اور اس کا بدن خوب صحت مند تھا۔ خدا کی پسند کے مطابق روزہ رکھنے سے آپ کا بدن خوب صحت یاب ہوتا ہے، اسی کے خدا تقویت دیتا ہے۔ آپ نے روٹی نہیں لی، آپ نے پانی نہیں لیا، لیکن خدا کے حضور سے آپ سیراب کیے جاتے ہیں، اس باغ کی طرح جسے سیراب کیا جاتا ہے اور اس کے پتے مرجھاتے ہیں اور خوب پھل آتا ہے۔ عزیزو، کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے یرمیہ نبی کا صحیفہ 31واں باب اور اس کی 14ویں آیت کو دوبارہ میں پڑھوں گا۔ اور میں کاہنوں کی جان کو چکنائی سے سیل کروں گا، سیچوریٹ کروں گا، کتنا عظیم ہے ہمارا خدا، وہ غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے، اور یہ کام صرف خدا ہی کرتا ہے۔ کلام مقدس میں دیکھیں میرے ساتھ یوحنا کی انجیل 16واں باب یوحنا رسول کی انجیل 16واں باب بیسویں آیت کو پڑھوں گا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم تو رو گے اور ماتم کرو گے، مگر دنیا خوش ہوگی۔ تم غمگین تو ہوگے، لیکن تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا۔ اب روزے میں کیا ہے؟ روتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں۔ عہد جدید میں روزے کے معنی نوحہ اور ماتم ہے، جان کی زاری ہے۔ اب یہاں دیکھیں 20ویں آیت، یوحنا کی انجیل 16واں باب 20ویں آیت، میں تم سے سچ کہتا ہوں تم رو گے اور ماتم کرو گے، مگر دنیا خوش ہوگی۔ اس کے معنی کیا ہے؟ آپ روزے رکھیں گے لیکن دنیا روزے نہیں رکھے گی، وہ خوش ہوں گے۔ آپ نوحہ کریں گے، آپ جان کی زاری کریں گے، آپ خدا کے حضور آ کر اپنے آپ اس کے حضور نظر کریں گے، آپ روٹی نہیں کھائیں گے، پانی نہیں پیئیں گے، آپ نوحہ کریں گے، روئیں گے، اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے اور توبہ کریں گے۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں یا آپ ایسا کرتی ہیں، آپ غور کریں دو زاویے سے ہم دیکھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 16واں باب 20ویں آیت، میں تم سے سچ کہتا ہوں تم تو رو گے اور ماتم کرو گے، مگر دنیا کیا ہوگی؟ خوش ہوگی۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ آپ روزہ رکھیں گے، دنیا نہیں رکھے گی۔ آپ روتے ہیں خدا کے حضور آپ نے مسائل کے لیے، دنیا نہیں روتی۔ آپ روٹی نہیں کھاتے، وہ 3 ٹائم روٹی کھاتے۔ آپ پانی نہیں پیتے، وہ پانی کیا مشروب بھی پیتے۔
اور بورنویٹا بھی پیتے ہیں، دھڑلے سے پیتے ہیں، آپ نہیں پیتے. لیکن اب آپ تو روتے ہیں اور روزہ رکھے ہیں، لیکن وہ روتے نہیں، وہ بڑے خوش ہیں، وہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں اور خوش ہیں. آپ کا رونا عارضی ہے، چند دنوں کا ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 16 باب اور اس کی 20ویں آیت، تم تو رو گے اور ماتم کرو گے مگر دنیا خوش ہوگی. تم غمگین تو ہوگے، لیکن غور کریں ذرا اس آیت کے حصے پر، تم غمگین تو ہوگے، تمہارا غم ہی خوشی بن جائے گا. تمہارا غم ہی کیا بن جائے گا؟ خوشی بن جائے گا. اور ان کی خوشی غم بن جائے گی. انہوں نے خوب کھایا اور خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کی. وہ نعمتیں جو خدا نے دی ان میں خدا کو بھول گئے اور وہ کھاتے رہے پیتے رہے. ابھی بڑے خوش ہیں، پتہ چلا اس کے باعث بہت سی بیماریاں لگ گئی. خدا نے انہیں سیراب نہیں کیا، بیماریوں کا شکار ہو گئے، پریشانیوں کا شکار ہو گئے. کوئی عزیز مر گیا، کسی کو بیماری لگ گئی. اب وہ تو غمگین ہے بیماریوں میں اور دکھوں میں، لیکن آپ روزہ رکھ کر جب خدا کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، خدا آپ کے غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے. اور وہ جو خوش ہیں گناہ کے باعث، بدی کے باعث، روزہ نہ رکھنے کے باعث، ان کی خوشی غم میں بدل جاتی ہے. اس لیے روزہ رکھنے سے شفا اور خوشحالی. خدا آپ کی معیشت کو بہتر کرتا ہے، خدا آپ کی اکانومی کو بہتر کر دیتا ہے. اس لیے آپ کا غم خوشی میں منتقل ہو گیا. آپ خوش ہیں، آپ کو خدا، آپ مثال کے طور پر روزگار نہیں، آپ نے روزہ رکھا، خدا نے آپ کے اس غم کو خوشی میں بدل دیا. خدا نے آپ کو روزگار دے دیا. اور آپ کا ویزے کا ایشو ہے، آپ نے روزہ رکھا، خدا نے ویزا بخش دیا، آپ کا غم خوشی میں بدل گیا. آپ کے مسائل ہیں ان کے لیے آپ نے روزہ رکھا اور وہ جو مسائل ہیں آپ حل ہو گئے، آپ کو خوشی مل گئی. جب آپ روزہ رکھتے ہیں خدا بیریئر کو توڑ دیتا ہے. خدا ان بندنوں کو جو آپ کی خوشی کے خلاف، آپ کی صحت کے خلاف، آپ کی برکت کے خلاف ہیں، ان سارے بندنوں کو وہ توڑ دیتا ہے اور آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور خدا کے حضور سے آپ پھر خوشیاں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں. پھر آپ کا غم نہیں رہتا، آپ کا غم خوشی میں بدل جاتا ہے. اور وہ جو خوش ہیں ان کی خوشی غم میں بدل جاتی ہے. اس لیے کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا، انہوں نے خدا کی چاہت کو اپنی زندگی میں منطبق نہیں کیا، خدا کے تقاضوں کو آپ کی زندگی میں آنے نہیں دیا. آپ کی یہ ریاست، آپ کی یہ پرہیزگاری جو چند دنوں کی ہے، آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہے. عزیزوں، آج کا ہمارا مضمون ہے، کیا مضمون ہے؟ یہ تو ایسے بول رہے ہیں جیسے بیمار بول رہے ہیں. روزہ رکھنے سے شفا اور خوشحالی. بدحال بندہ بولتا بھی ہے نا، بڑی بدحالی کے ساتھ بولتا ہے. خوشحال ہوگا، اس کا انداز تخاطب اور انداز گفتار بھی بدلا ہوتا ہے. تو خدا صحت بھی بخشتا ہے اور ہماری معیشت کو بھی ترقی دیتا ہے. اب دیکھیں، کاہنوں کو چکنائی دے رہا ہے، ان کو صحت مند کر رہا ہے، پیر و جوان کو خوشیاں دے رہا ہے، ان پر نعمتیں نچھاور کر رہا ہے. ایک ہے ہم خود لیں اور ایک ہے ہمیں دے دیا جائے. جب ہم خود لیتے ہیں نا، شاید وہ کچھ ہم نہ لے سکیں، لیکن جب خدا ہمیں دیتا ہے نا تو وہ ہماری توقع سے بڑھ کر ہمیں دیتا ہے. اور اس قدر ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے کہ وہ
ہمیں خوشیاں بخشتا ہے. اور جب انسان کو یہ راز معلوم ہو جاتا ہے کہ روزہ رکھنے سے غم خوشی میں بدلتا ہے تو پھر وہ اپنی پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ روزوں کے ایام ختم بھی ہو جائے نا تو بھی وہ روزے رکھتا ہے. اس لیے اس کو سیکرٹ معلوم ہو گیا. پھر وہ دوسروں کے لیے اور ایشوز کے لیے دوسرے خاندانوں کے لیے وہ روزہ رکھتا اور تاکہ ان کا غم بھی خوشی میں بدل جائے. دیکھیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل دوسرا باب، لوکا کی انجیل دوسرا باب 36ویں آیت کو پڑھوں گا. کلام مقدس میں لوکا دوسرا باب 36ویں آیت، اور آشر کے قبیلہ میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی. وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کمال پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے. وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی. کلام مقدس میں اب اس خاتون کو ہم دیکھیں 36ویں آیت، لوکا کی انجیل دوسرا باب 36ویں آیت، اور آشر کے قبیلہ میں سے حنا نام فنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی. وہ بہت عمر رسیدہ تھی. وہ کیسے بیان کیا گیا ہے؟ بہت عمر رسیدہ، یعنی اس کے مطلب میں بہت اس نے عمر پائی، عمر رسیدہ تھی. اب دیکھیں اس کی عمر کا اندازہ لگائیں. اس نے اپنے کمال پن کے بعد، ایک زمانہ کمال پن کا، کمال پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے. اب عام طور پر جب لڑکی بالغ ہوتی ہے تو اس کی شادی کی جاتی ہے. جیسے ہمارے ملک میں منیمم بھی ایج جو بلوغت کی ہے وہ 18 سال ہے. اگر ہم صرف اس کو 18 ہی سپوز کر لیں، 18 سال کمال پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ رہی. اگر ایک ایگزامپل بھی لیں کہ 20 سال میں شادی ہوئی، 7 سال وہ 27 سال، 27 سال میں جمع کریں 84 سال، بیوہ وہ 84 سال سے. کیلکولیٹ کریں کتنے سال بنے. 27 کو 87 میں 27 کو ایک رف ہم ایک اندازہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمال پن کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے 84 برس، یعنی 27 کو جمع 84 کریں کتنے بنے جی؟ 113 سال. کتنے سال؟ چلیں اگر 18 بھی کریں گے نا تو 110 ہو گئے. اگر کیونکہ کم سے کم اس ایج تک اور بھی کریں، جیسا بھی آپ جو بھی کیلکولیٹ کر لیں نا، 100 کے لگ بھگ وہ اس کی ایج بنتی ہے. کوئی یہاں پر 100 سال کی خاتون ہے؟ 100 سال کی کوئی بھی نہیں. اور کلام مقدس میں ہم یہ راز دیکھیں، اس نے اپنے اس بیوگی میں، جب وہ بیوہ ہے، اس نے خدا کے حضور آ کر روزوں میں خدا کی حضوری میں رہنا سیکھ لیا. اور جب خدا کے قدموں میں رہتی ہے، روزوں اور دعاؤں میں، 3 چیزیں حنا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. یہ فنویل کی بیٹی حنا. تو کلام مقدس میں ایک روزوں، دعاؤں اور تیسرا خدا کا گھر. آئیے دیکھیں میرے ساتھ لوکا کی انجیل دوسرا باب اور اس کی 37ویں آیت. وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ
عبادت کیا کرتی تھی. اب اس کی عبادت دعاؤں اور روزوں. اب چونکہ یہ روزے رکھتی، خدا سیراب باغ کی طرح اسے سیراب کرتا. بیوہ ہونے کے باوجود وہ ایک لمبا عرصہ جی ہے، اور اس سے دوسری شادی کی بجائے اس نے خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کو اہم اور ضروری جانا، اور وہ اس قدر خدا کے ساتھ رفاقت رکھتی ہے کہ روزوں اور دعاؤں میں اب اس کا غم جو ہے وہ خوشی میں بدل گیا. اور پھر خوشی کا اندازہ ہم اس بات سے لگاتے ہیں کہ جو شکر گزاری کرتا ہے نا، وہ خوش ہوتا ہے تو شکر گزاری کرتا ہے. آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں 38 لوکا کی انجیل 2 باب 38 آیت. اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی. اس کے معنی ہے اس کا غم خدا نے خوشی میں بدل دیا تھا، اور اس قدر عمدہ اور اعلیٰ اس کا انداز زندگی ہے کہ وہ 84 برس سے بیوہ ہے، 7 برس شوہر کے ساتھ گزارے. اب دیکھیں شوہر کے ساتھ کا عرصہ بڑا ہی محدود عرصہ ہے، صرف 7 سال ہے. اگر اس کے کمار پن کو بھی لے تو وہ کمار پن کا عرصہ زیادہ ہے، اور اگر ہم اس کے بیوہ ہونے کے عرصے کو لیں تو وہ تو کہیں زیادہ ہے، اور شوہر کے ساتھ صرف 7 سال. لیکن یہ دعاؤں میں اور روزوں میں رہے، لیکن اس کی زندگی میں طنز نہیں ہے کہ یہ روزے رکھتی ہے تو کسی کو طنز کرتی ہے، روزے رکھتی ہے تو کسی کے بارے میں بدگمان ہے، بلکہ یہ شکر گزار ہے، اس کے اندر شکر گزاری ہے. عزیزو، جب آپ کو خدا اس باغ کی طرح سیراب کرتا ہے روزوں میں، اگر آپ خدا کی مرضی کے مطابق روزے رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق روزے رکھتے ہیں، صرف آپ نے روٹی نہیں کھائی، آپ نے پانی نہیں پیا، پھر آپ کے اندر وہ خدا کی حضوری نہیں جو خدا چاہتا ہے. پھر روزے میں بھی آپ کے اندر وسوسے، روزے میں بھی آپ کے اندر شک، روزے میں بھی آپ کے اندر دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا، روزے کے اندر آپ وہ سارے کام جو خدا ناپسند کرتا ہے آپ کرتے ہیں. لیکن آپ فاخر ہوتے ہیں کہ میں نے تو روزے رکھے، لیکن پھر آپ روزہ ختم ہوتا ہے، آپ سیراب باغ کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ روزہ ختم اس کے بعد ایسا اس درخت کی طرح جس کو پانی نہیں ملتا اور سوکھ جاتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، ہلکی سی آندھی چلتی ہے، وہ زمین سے نکل کر زمین بوس ہو جاتا ہے. پھر پتہ چلا کہ آپ پڑے ہوئے ہیں، کہیں گے کہ اب میں نے اتنے روزے رکھے اور اس لیے بس کمزوری ہے، بس خدا ٹھیک کرے گا، گلوکوز گھول کر پلائیں میں ٹھیک ہو جاؤں گی یا ہو جاؤں گا. لیکن خدا آپ کو سیراب نہیں کر رہا. اب کہیں کہ میں نے اتنے روزے رکھے، سمجھ میں نہیں آتا، کوئی طاقت نہیں، کوئی سیراب نہیں ہے. خدا آپ کے روزوں کو پسند اس وقت کرتا ہے جب آپ اپنی ذات کو خدا کی ذات میں ضم کر دیں، جب آپ نے آپ کو اس کی رضا اور مرضی میں آپ ڈھال لیں. یہ اصل روزہ ہے، صرف بھوکے رہنا ہی روزہ نہیں. اور اسی لیے یہ سایہ نبی کے صحیفے میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈلنا روزہ ہے. لیکن جب آپ روٹی نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، تو اس طرح جو خدا نہیں چاہتا نا، آپ ان کو بھی روٹی اور پانی کی طرح جنہیں نہیں لے رہے نا، آپ ان باتوں کو نہیں لیں گے جو خدا نہیں چاہتا، اور اس طرح آپ خدا کی مرضی میں ڈل جائیں گے. اور پھر 40 روزے ختم بھی ہو جائیں گے نا، پھر بھی آپ دوسروں کے لیے کہ یہ تو غم کو خوشی میں بدلنے کی چابی ہے، آپ روزے رکھتے ہی جائیں گے اور شکر گزاری ہوگی، خدا تقویت دیتا جائے گا. اور آپ کہیں گے کہ ایک دن تھا کہ میں 40 روزے نہیں رکھ سکتا تھا، اب 400 روزے رکھ رہا ہوں، اب 365 روزے رکھ رہا ہوں. عزیزو، خدا آپ کو جب سیراب کرتا ہے، اور سیراب اس وقت کرتا ہے جب آپ خدا من زندہ خدا کے تابع ہوتے ہیں، اور پھر خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے. پھر خدا
آپ کو اپنی برکتوں سے معمور کرتا ہے، پھر خدا آپ کے لیے عجائب کو ظہور میں لاتا ہے۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں آ کر اپنے آپ کو اس کے تابع کریں۔ دیکھیں میرے ساتھ یوئیل دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت، یوئیل دوسرا باب اور اس کی 15ویں آیت، کلام مقدس میں لکھا ہے، یوئیل دوسرا باب 15ویں آیت، سیون میں نرسنگا بھونکو اور روزہ کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، تم لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو اکٹھا کرو، بچوں اور شیر خاروں کو بھی فراہم کرو۔ دلہا اپنی کوٹری سے اور دلہن اپنے خلوت خانہ سے نکل آئے، کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گرہ آزاری کرے اور کہیں اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے، ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کریں، وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے۔ اب دیکھیں روزہ رکھیں، اب اس روزے کے بعد دیکھیں 18ویں آیت، تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا۔ پھر خداوند نے اپنے لوگوں سے فرمایا، میں تم کو اناج اور نئی میں اور تیل عطا فرماؤں گا اور تم ان سے سیر ہوگے اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا۔ اب غور کریں، روزے کے فوراً بعد اناج خوراک، خدا کہتا ہے میں اناج فراہم کروں گا اور تیل عنایت کروں گا اور تم سیر ہوگے، تم کھاؤ گے اور میں پھر تم کو قوموں میں رسوا نہ کروں گا۔ اب روزے کے بعد معیشت کی بحالی۔ اب اپنی قوم پر غور کرے، مسیح قوم کیوں پستی کا شکار ہے، کیوں غربت کا شکار ہے، کیوں بدحالی کا شکار ہے، کیوں مقروض ہے۔ معاشی بدحالی کا سبب یہ ہے کہ نہ وہ روزہ رکھتے ہیں، نہ اپنی بدحالی کو خدا کے حضور لاتے ہیں کہ خدا ان کے غم کو خوشی میں بدل دے۔ اب انہوں نے روزہ رکھا، مقدس محفل فراہم کی، عورتیں، بچے، بوڑھے اور جن کی ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے وہ بھی انہوں نے روزہ رکھا۔ کاہن یہ بھی خدا کے حضور گرہ آزاری کرتے ہیں۔ یہ دوسرا باب 17ویں آیت، کاہن یعنی خداوند کے خادم ڈیوڑی اور قربان گاہ کے درمیان گرہ آزاری کرے اور کہیں خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر۔ اب المیہ یہ ہے کہ کاہن گرہ آزاری نہیں کرتے۔ وہ جو گرہ آزاری کا ٹائم ہے نا خدا کے حضور آ کر، اس میں وہ کچھ اور کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں زیادہ پیسہ آ جائے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وزیٹیشن کریں، لیکن وہاں سے بھی کوئی ہاتھ نہیں آتا، اس لیے کہ لوگوں کے لیے گرہ آزاری نہیں کی۔ اب لوگوں کی مالی بدحالی ہوتی ہے، حالت ان کی خراب ہوتی ہے، خادم جاتا بھی ہے نا تو ان کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں، اور خادم نے بھی ان کے لیے گرہ آزاری نہیں کی، ان کے لیے روزہ نہیں رکھا، اس لیے وہ بدحال ہوتے ہیں، وہ بھی خالی ہاتھ واپس آ جاتے، لیکن پھر بھی نہیں سوچتا۔ دوسرے دن پھر خدا کے گھر میں آ کر ان کے لیے روزہ رکھ کر دعا کرنے کے بجائے پھر چلا جاتا ہے، چاہتا ہے پھر واپس آتا ہے، اور پھر اتنا کمزور ہو جاتا ہے نا کیونکہ اس کو اچھی ڈائٹ ہی نہیں ملتی، کمزور ہو جاتا ہے۔ لوگ سمجھ کر اس کو روزے رکھ رکھ کر کمزور ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے اس کو تو شوگر سے کمزوری ہوگی۔ نہ اس نے روزہ رکھا کہ خدا اس کو صحت یاب کرے، اور نہ اس نے روزہ رکھا کہ لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو جائے۔ لیکن آج خدا چاہتا ہے خادم بھی اپنے کردار پر غور کرے،
کہ ہمیں ان کے لیے روزہ رکھنا ہے تاکہ ان کا غم خوشی میں بدل جائے. اور پھر خدا خادموں کو بھی ڈائبٹک پرابلم سے کمزور نہیں کرے گا بلکہ ان کو چکنائی کھلائے گا کہ وہ صحت یاب ہو. شاید ان کی بیوی روکے نہ کھاؤ، چکنائی نہ کھاؤ، بلڈ پریشر ہو جائے گا، لیکن خدا سیراب کرے گا اور خدا انہیں خوب صحت مند رکھے گا. اس لیے لوگوں کی حالت اچھی ہو، پھر وہ معاشی خوشحالی ہوگی، لوگوں کا غم اس کے روزہ رکھنے سے خوشی میں بدل جائے گا، ان کا روزگار ہوگا اچھا، وہ وزٹ کرے گا اور اس کے لیے وہ 3-4 ڈائٹس بنائیں گے اور پادری صاحب کھائیں گے، خوش ہوں گے اور شکر کریں گے کیونکہ انہوں نے روزہ رکھا جس سے ان کی حالت بہتر ہوئی، انہوں نے اچھی خوراک دی اور انہوں نے شکر گزاری کی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہیکل خالی پڑی رہتی ہے، جو ان کا ڈیو رول ہے وہ پلے نہیں کرتے، اور اس لیے لوگ بھی بدحالی کا شکار ہیں. آج لمحہ فکریہ ہے، اب غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے ہم روزے رکھیں، اپنے لوگوں کے لیے ہم روزے میں ان کے لیے گریہ ساری کریں، ان کے لیے التجا کریں. خدا ان کے اس بے روزگاری کے غم کو یا اور جو غم ہے ان کے لیے ہم خدا کے حضور روزہ رکھیں. خدا ان کی صحت کو اچھا کرے تاکہ روزگار ہو، ان کی صحت کو اچھا کرے، وہ تندرست ہو اور خوب کام کرے اور خدا انہیں روزگار دے اور اس طرح ان کی معاشی خوشحالی ہو. جب معاشی طور پر خوشحال ہوں گے تو وہ خادم کو بھی اچھا کھلائیں گے بھی اور شکر گزاریاں بھی خوب دیں گے اور خادم بھی صحت مند ہوگا، اور پھر اتنا صحت مند ہوگا کہ وہ شکر گزاری کرے گا. حنا سے سیکھے، 84 برس سے بیوہ ہے. شاید کئی اس طرح بھی کہیں گے جی اب میں اب 50 سال کا ہو گیا، اب تو میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. آپ تو صرف 50 کی ہوئی، یہ 84 سال سے بیوہ ہے اور کمار بند کے بعد 7 سال ایک شوق کے ساتھ گزارے اور روزوں لیکن ہیکل سے جدا نہیں ہوتی اور روزوں اور دعاؤں میں. تو اس کے معنی نہیں ہے کہ اس کی صحت خوب ہے جو روزے پر روزہ رکھ رہی ہے اور وہ خوب صحت مند ہے اسی لیے تو خدا کے گھر میں چل کے آ رہی ہے اور صحت مند ہے کہ وہ خدا کی حضور درخواستیں پیش کرتی ہے. جب آپ سچے دل سے روزہ رکھیں گے آپ کمزور نہیں ہوں گے، خدا آپ کو صحت بخشے گا اور آپ کی معاشی حالت کو بھی بہتر کرے گا، اور وہ جو غم آپ کا ہے خدا ان روزوں میں ہی ان غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا. آئیے اپنے سر کو جھکائیں. آج کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے شفا اور خوشحالی ہو. یہ بات تو طے شدہ ہے کہ شفا بھی ہے خوشحالی بھی ہے. آج کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ میں دوسروں کے غم کو خوشی میں بدلنے کے لیے روزہ رکھوں. کچھ ہے جو اپنے لیے بھی نہیں رکھتے، گھر میں غم ہے لیکن اس کے لیے روزہ نہیں رکھتے. سب سے پہلا سٹیپ آپ دوسروں کے لیے، جب آپ دوسروں کے لیے کریں گے نا خدا آپ کے لیے کرے گا. اور اگر خدا آپ کو فضل دیتا تو اپنے غموں کے لیے بھی آپ خدا کے حضور روزہ رکھے، خدا شفا بھی دے گا اور خوشحالی بخشے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں. جو روزہ خدا چاہتا ہے ویسا روزہ رکھنے کے لیے آج جتنے تیار ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور یقیناً ان کے روزہ رکھنے یا روزے رکھنے سے خدا ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دے. ان کی بہن کے غم کو خوشی میں بدل دے، ان کے بھائی کے غم کو خوشی میں بدل دے، ان کے والد کے غم کو خوشی میں بدل دے اور ان کے شوہر کے غم کو خوشی میں بدل دے، ان کی بیوی بچوں کے غم کو خدا خوشی میں بدل دے گا. خدا چاہتا ہے روزے میں شفاعت کرے، روزے میں خدا کے حضور آئے، روزے میں آپ
ان اپنے لوگوں کے لیے درد مندی کے ساتھ روزہ رکھے اور شفاعت کرے. بہت سے خادم بھی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں، اب شکر ہے ہمیں تو مل ہی رہا ہے، ہمیں روزہ رکھنے کی کیا ضرورت. دوسروں کے لیے ان کی شفاعت کریں، ان کے لیے روزہ رکھیں، ان کے لیے اپنے آپ کو خدا کے حضور شفاعت کے لیے لائیں. دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیں، خوب بلند کر لیں. خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے ہمیں سکھایا دوسروں کے لیے شفاعت کرنا. اے خدا جب تو نے روزہ رکھا شیطان پر فتح پائی اور بہت سے جو غم زدہ تھے تو نے ان کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیا. وہ جو اندھے تھے تو نے انہیں بینائی دی، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، لنگڑوں کو چلایا. میرا ایمان ہے میں بھی تیرے ساتھ پیوست ہو کر جب روزوں اور دعاؤں میں دوسرے لوگوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے تیرے حضور شفاعت کروں گا. یقیناً تو میرے غموں کو اور جو شفاعت تیرے حضور کروں گا تو ان غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا. تیرا شکر. اور میرا ایمان ہے ان روزوں میں اور دعاؤں میں تو مجھے صحت، تندرستی اور معاشی خوشحالی بخشا. تیرا شکر. آسمان اور زمین کے خالق و مالک اے زندہ خدا، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے. اور اے خدا تو چاہتا ہے تیرے لوگ شفاعت کریں، تو چاہتا ہے تیرے لوگ، تیرے خادم دوسروں کے لیے برکت چاہیں. اور اے خدا تیرا قادر ہاتھ تیرے لوگوں پر چاہتا. تیرا شکر، تیری تعریف یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے. آمین.